بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بھارت کی پاکستان میں گھس کر سرجیکل اسٹرائیک کی بڑی کوشش، پاکستان کا منہ توڑ جواب، انڈین میڈیا کا شور جاری۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ بھارت میں پاکستان میں گھس کر سرجیکل اسٹرائیک کرنے کی کوشش پاکستان نے ناکام بنا دی۔ انڈین میڈیا کا شور جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی تھنڈرز کی پروازیں شروع، بھارت کے سموسہ نما جہاز کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان نے بھارت کی چیخیں نکال دیں، پاکستانی تھنڈرز نے تباہی مچا دی۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ بھارتی فوج کو کسی بھی جارحیت اور مس ایڈونچر کا منہ توڑ جواب ملے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر لائن آف کنٹرول کے اگلے مورچوں کا دورہ کر چکے ہیں۔ آرمی چیف کو LAC کی تازہ صورتحال، بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنانے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج کو کسی بھی جارحیت اور مس ایڈونچر کا منہ توڑ جواب ملے گا۔ پاکستانی فوج LOC پر آبادی کے تحفظ کے لیے اقدامات بروئے کار لائے گی۔ ملک کے وقار اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ قبل ازیں کنٹرول لائن پہنچنے پر کور کمانڈر البنڈی نے جنرل عاصم منیر کا شاندار استقبال کیا ہے۔ اس کے علاوہ فوج کے مطابق آزاد کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے کے بعد 2 پاکستانی فوجی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستانی افواج ترجمان DGISPR میجر جنرل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا ہے کہ بھارتی فورسز نے پاکستانی فوج پر فائرنگ پہلے شروع کی۔ انہوں نے سیز فائر کی کھلا خلاف ورزی کی، جس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ اس موقع پر بھارتی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل دیونند آنند کے مطابق پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور شیلنگ کے ساتھ سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے اس موقع پر کسی جانی نقصان کی رپورٹ نہیں کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے ایک بار پھر کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ لائن آف کنٹرول کے کھوئی رٹا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ بھی کی گئی۔ موجودہ صورتحال میں کسی بھی ممکنہ کشیدگی سے نمٹنے کے لیے چوکس رہنے کی خاطر پاکستانی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے موٹر وے پر جہاز اتارنے کی مشقیں بھی کی ہیں۔ مشقوں کے دوران طیاروں نے کئی مقامات سے اڑان بھرنے اور اترنے کا مظاہرہ کیا، جبکہ طیارے اترنے کے بعد موٹر وے پر طیاروں میں ایندھن بھرنے، دوبارہ ہتھیار لگانے کی مشقیں بھی کی گئی ہیں۔ اس موقع پر کہا گیا ہے کہ پاکستان فضائیہ کے سینئر عہدیدار نے بتایا ہے کہ اس مشق کا مقصد جیو اسٹریٹجک صورتحال میں تبدیلی کے پیش نظر صلاحیتوں کا جائزہ لینا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشق میں اس بات کا مظاہرہ کیا گیا کہ طیاروں کو لینڈنگ کے مطلوبہ مقام میسر نہ آنے پر غیر روایتی طریقے سے بھی لینڈنگ کرانا گئی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے خطرناک ترین تھنڈرز طیاروں نے بھارتی سموسے کو مار بھگایا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت بری طرح آمنے سامنے ہیں۔ ہندوستانی فضائیہ کے فارورڈ ایئر بیس مغربی اور شمالی سرحدوں پر کارروائیوں میں پوری تندہی سے شریک ہیں۔ اس نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ چین کے ساتھ
حالیہ کشیدگی کے دوران ساتھ کے آپریشن بھی شروع کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت بری طرح آمنے سامنے ہیں۔ LOC پر منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان کی تیاریاں مکمل ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فوج اپنی ہٹ درمی سے باز آ جائے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوج کی راجستھان سیکٹر میں بھی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے۔ پاکستان کی جانب سے جواب دینے کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ ISI ہیڈ کوارٹر میں عسکری قیادت کے اہم فیصلے۔ پاکستانی فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کا ایک اور ڈرون بھی مار گرایا تھا۔ پاکستانی صوبائی تعلقات کے مطابق راجستھان سیکٹر میں فوج کی نقل و حرکت کا انکشاف ایک معروف صحافی نے کیا ہے۔ بھارتی فوج کی پاکستان کے سرحد کے ساتھ راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی حرکت کی اطلاعات ملی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینی فوج کے ہاتھوں لداخ میں بری طرح مار کھانے کے بعد بھارت بوکھلا چکا ہے۔ نیپال نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، جس سے بھارتی شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہیں۔ معروف صحافی نے کہا ہے کہ بھارت اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کر کے اور جھوٹی کہانی تراش کر اپنی عوام کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی مسلح افواج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اس تمام صورتحال سے آگاہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ISI ہیڈ کوارٹر میں کئی امور زیر غور آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ترجمان چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چیف آف نیول اسٹاف کے سربراہ کے ذریعے بڑی بریفنگ دی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین چیف آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے حوالے سے ISI کی خدمات کو بھی سراہا گیا ہے اور اس کے لیے شرانہ مظاہروں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق شرکاء کو بتایا گیا کس طرح بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ نہتے کشمیری حق خودارادیت کے لیے ان مظالم کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان ان کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ عسکری قیادت کی جانب سے اس عزم کا اعادہ بھی کیا گیا کہ بھارت کی جانب سے اگر کسی بھی طرح شر انگیزی کی گئی اور لائن آف کنٹرول پر شر انگیزی کی گئی تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے خبردار کیا گیا ہے کہ بھارت کے پہلے بھی جاسوسی کے ڈرون مار رہے ہیں اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔